العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى آخر الآية صدق اللہ العلی العظیم۔ ماقبل میں یہود نصارہ دونوں فرقوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کیا گیا تھا۔ اب دونوں فرقوں سے مجموعی طور پر خطاب ہو رہا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، مراد یہود بھی اور نصارہ بھی۔ مصنف نے کہا یہود و نصارہ۔ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے۔ رسولنا، رسول کی اضافت جو نا کی طرف ہے، یہ اضافت عہد کے لیے، یعنی خاص معہود متعین رسول مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے ان کے رسول بھی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ان کے درمیان آئے تھے، مگر یہاں رسول سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ خاص معہود متعین رسول مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم، جو تمہارے لیے بہت ساری وہ باتیں بیان کرتے ہیں، کنتم تخفون، جنہیں تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے۔ تخفون اخفا کتمان کے معنی میں، یعنی تم کو جو کتاب دی گئی اور وہاں جو باتیں بیان کی گئی ان میں سے بہت ساری باتوں کو تم چھپا لیتے ہو، لیکن یہ رسول ان ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ یبین لکم کثیرا، بہت ساری باتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، یعنی وہ باتیں کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے ہو، جن کا کتمان کرتے ہو، تکتمون من الکتاب، کتاب میں سے۔ الکتاب میں الف لام عہد کے لیے مراد یہاں پر معہود متعین کتاب جو اہل کتاب کو دی گئی تھی، یعنی تورات اور انجیل۔ مصنف نے آگے مثال دی، جیسے رجم والی آیت ہے، اور رجم کی صفت، رجم کے طریقے سے متعلق جو آیت ہے کہ زنا بدکاری پر سنسار کیا جائے۔ رجم کی آیت اور رجم کی صفت اور طریقے کو اہل کتاب میں یہودیوں نے چھپا لیا تھا۔ ان کی کتاب تورات کے اندر یہ باتیں مذکور تھیں، اور انہوں نے چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا دیا، بیان کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجم سے متعلق آیت، رجم کا طریقہ ظاہر فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان کی کتاب پڑھتے نہیں تھے، تو جب آپ نے ان کی کتاب پڑھی نہیں اور ان میں کوئی جاننے والے سے پوچھا نہیں، معلوم نہیں کیا، ان کے پاس بیٹھے نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ظاہر فرما دی، بیان کر دی کہ تمہاری کتاب میں یہ حکم تھا اور تم نے اسے چھپایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہوا۔ یہ تو یہودیوں کی کتاب تورات کے بارے میں، لیکن نصارہ کی کتاب انجیل کے بارے میں کوئی مثال نہیں دی گئی۔ مصنف نے صرف ایک مثال پر اکتفا کیا۔ نصارہ نے جو اپنی کتاب انجیل میں جو کچھ چھپایا تھا اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا ذکر ماقبل میں بار بار آ چکا ہے۔ جیسے کہ ان کی کتاب انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سنائی تھی، اور اس کو ان لوگوں نے چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
اور بہت ساری باتوں کو معاف کرتا ہے. من ذالک اس میں سے یعنی جو تم چھپا رہے تھے وہ عفو اور درگزر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں فرماتے، بیان نہیں فرماتے. وہ باتیں جنہیں آپ بیان کرتے اور وہ باتیں جنہیں آپ بیان نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے، اصل میں دونوں میں فرق شرعی اعتبار سے کہ جہاں شرعی مصلحت ہو اور چھپانے میں فتنہ اور شر ہو تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما دیتے تھے، بیان کر دیتے، اور جہاں شرعی اعتبار سے کوئی مصلحت نہ ہو سوائے یہ کہ ان کی رسوائی، ان کی ذلت، اس کو ظاہر نہ کرنے میں کسی طرح فتنہ اور شر کا امکان نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ آپس میں برا بھلا کہتے تھے، ایسے ہی قرآن کو وہ اپنے درمیان برا بھلا کہتے تھے. تو ویسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو یا اور قرآن سے متعلق وہ باتیں جن کے بیان نہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو ایسی باتوں کو آپ معاف کرتے، یعنی آپ ان کی فضیحت اور رسوائی کے طور پر ظاہر نہیں کرتے تھے، بس اس کو رہنے دیتے ویسی. اسی کو کہا وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو آپ معاف کر دیتے. من ذالک اس میں سے یعنی یہی جو ان لوگوں نے اخفا کیا، کتمان کیا. فَلَا يُبَيِّنُهُ، چنانچہ آپ اسے بیان نہیں کرتے. لیکن اگر اس کا بتانا ضروری ہوتا تب تو معاف کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے مصنف نے شرط لگا دی کہ بہت ساری باتوں کو جو آپ معاف کرتے یعنی اسے بیان نہیں کرتے اس وقت اذا لم یکن فیہ مصلحہ، جبکہ اس میں کوئی مصلحت نہ ہوتی، الا افتضاحکم، سوائے تم لوگوں کی رسوائی، تم لوگوں کی فضیحت اور ذلت کے. لہٰذا اس کو اگر آپ نے بھی بیان نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق باتیں، ان کا سب و شتم کرنا، آپ کو برا بھلا کہنا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین. بعضوں نے کتاب مبین کے قرینے سے نور سے مراد قرآن لیا ہے. اب نور پر جو وہ کتاب مبین کا عطف ہے، یہ عطف تفسیری ہے. نور یعنی کتاب مبین، روشن کتاب. کتاب یعنی قرآن کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے نور روشنی یہ حصی راستے کے طے کرنے میں معاون ہوتی ہے، ویسی ہی کتاب مبین یعنی قرآن پاک یہ معنوی اور روحانی راستے کے طے کرنے میں معاون ہے. روشنی سے جیسے رہنمائی ہوتی ہے، روشنی سے بصارت کو فائدہ ہوتا ہے اور قرآن سے بصیرت کو فائدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے نور قرآن کو کہہ دیا گیا. نور پر وہ کتاب مبین کا عطف تفسیری. ایک قول یہ ہے کہ عطف تفسیری نہیں ہے، واو مغایرت کے لیے ہے، لہذا نور کا مصداق الگ اور کتاب مبین کا مصداق الگ. مصنف نے یہاں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور لیا ہے. یاد رکھے مصنف کی اس عبارت سے بعض وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بشر سے خارج قرار دیتے، آپ کو نور مانتے ہیں، وہ استدلال کر لیتے. لیکن یہ استدلال فاسد ہوگا، اس لیے کہ یہاں نور کی تفسیر مصنف نے ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا، بلکہ ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یعنی نور وہ سراپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. ظاہر ہے مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں کا مصداق الگ ہے. یعنی آپ اپنی ذات کے اعتبار سے تو بشر ہیں، البتہ آپ کی صفت نور والی ہے. ماقبل میں کلام ہو چکا ہے کہ آپ اپنے اوصاف، اپنے کمالات، باطنی صفات کے اعتبار سے نور ہی نور تھے، ورنہ تو جنس کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے آپ بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم، بالکل واضح آیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں بلا شبہ تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے،
میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، تم نہیں ہو، تمہاری طرف وحی نہیں کی جا رہی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور جو یہاں مراد لیا گیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بہرحال نور سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات جنس کے اعتبار سے مراد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مراد ہے، یعنی آپ کی باطنی صفات، آپ نے کمالات، آپ کے اوصاف۔ نور نبوت بھی بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور، اور اس کو نور اس لیے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ تمام حصی معنوی نور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیاد تھے، آپ اصل ہیں اور بنیاد ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نور کہہ دیا جاتا ہے، نور نبوت۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی صفات اور اوصاف کو، خوبیوں کمالات کو نور سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ یا یہ کہ اگر آپ کو نور کہیں آپ کی ذات ہی کو، تو جنس کے اعتبار سے نور نہیں ہے، بلکہ آپ کے کام کے اعتبار سے، آپ کے مشن کے اعتبار سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے حق کے راستے کی رہنمائی کرتے تھے جیسے کہ نور اور روشنی راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو رشد و ہدایت کا راستہ بتانے کے اعتبار سے آپ نور کیا، مینارہ نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کا مینارہ ہیں۔ روشنی سے آنکھوں کو جلا ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب اور دلوں اور بصیرتوں کو جلا پہنچتی تھی، اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات کو نور کہا گیا۔ بہرحال اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کے اعتبار سے نور ہونے پر استدلال کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ قل انما انا بشر کی بالکل واضح آیت ہے۔ علماء حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، لیکن ہماری اپنی طرح نہیں ہے، بالکل ہم جیسے ویسے نہیں، بلکہ دونوں میں کوئی تقابل بھی نہیں، کہاں حضور کی بشریت، کہاں اور دوسرے لوگوں کی بشریت۔ ہاں جنس میں قدر اشتراک ہے انسان ہونے میں۔ نور فرشتوں کی مخلوق کو نور کہا جاتا ہے، آپ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ جنس بشر میں سے۔ یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہے، ویسی آپ صلی اللہ تعالی وسلم بشر لیکن عام بشر کی طرح نہیں۔ یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر لا کل بشر۔ کہتے ہیں نور ہوا نور النبی، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ وہ کتاب مبین، اور کھلی روشن کتاب، ظاہر کر دینے والی، مرادی سے قرآن حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی کتاب۔ مبین ابانہ سے متعدی ہے لیکن لازم کے معنی بین ظاہر، بالکل جو واضح کھلی کتاب، روشن کتاب۔ یہدی بھی، جس کے ذریعے سے وہ رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے۔ کون؟ اللہ رہنمائی کرتا ہے، اس کتاب سے ہدایت دیتا۔ من اتبع رضوانہ، یہ من اتبع رضوانہ یہدی کا مفعول اول، اور آگے سبل السلام یہ مفعول ثانی ہے۔ ہدا یہدی یہ دوسرے مفعول کی طرف جو متعدی ہوتا، یہ لام یا الا کے واسطے سے، جیسا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی ای یہدی الناس، یا الناس مفعول اول، للتی ہی اقوم یہ دوسرا مفعول جو لام کے واسطے سے متعدی، الا یا لام کے واسطے سے متعدی۔ یہاں پر سبل السلام سے پہلے لام یا الا محذوف، الا سبل السلام یا لے سبل السلام۔ اب الا یا لام جو حرف جار ہے اس کو حذف کر دیا تو سبل السلام منصوب بنزل خافض ہوا، حرف جر کے حذف سے یہ منصوب ہوا۔ بہرحال یہ مفعول ثانی ہو کر کے منصوب ہے۔
منصوب نزل حافظ کے طور پر اللہ پاک اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے اس کتاب سے، من ایسے شخص کو اتباع رضوان، جو اس کی رضا اس کی خوشنودی کا متبع ہو، اس کو ڈھونڈنے والا، اس کو طلب کرنے والا، اور رضوان اور خوشنودی کی اتباع اور طلب بئی طور سے بیان آمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کتاب کو مان لیا ہو، بیان آمانہ یہ طلب رضوان اتباع رضوان کی تفسیر ہے کہ رضوان رضا خوشنودی کا طالب ڈھونڈنے والا بہی طور سے کہ وہ ایمان لیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہو، اسے ڈھونڈنے والا، وہ تو پہلی سے ہدایت پر ہے، تو پھر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ کہ اللہ اسے ہدایت کرتا، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہو، مراد اس سے بالفعل طالب نہیں بلکہ بالقوا، یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ وہ آئندہ میری رضا کو ڈھونڈے گا، میری رضا کی طلب میں لگے گا، لہٰذا یہاں بالفعل متبع رضوان نہیں بلکہ بالقوا، یعنی اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ وہ میری رضا کا طالب ہوگا، ڈھونڈے گا، تو اب اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اسے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، چنانچہ اب وہ بالفعل اللہ کی رضا کی طلب میں لگ جاتا ہے، اس کو ہدایت کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا متبع ہو، پیروکار، یعنی اس کو ڈھونڈنے والا، طلب کرنے والا، بہی طور سے کہ ایمان لائے، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی رہنمائی کرتا۔ سبیل کی جمع سبل ہے، سلام یا مصدر ہے، یہ سلامتی کے معنی میں مصنف نے کہا طریق السلامہ، سلامتی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلامتی یعنی ایمان لے آئے تو اللہ کے عذاب سے سلامت رہ گیا، عقاب اور سزا سے نجات پا گیا، اس طرح سے اللہ پاک اسے اس کے رضا اور رضا کی طلب پر ہدایت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسے نکالتا ہے انہیں ظلمات تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف۔ یہاں ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے، اور چونکہ کفر کی انواع متعدد ہوتے ہیں، مختلف طرح سے کفر اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ ظلمات لائے، اور نور سے مراد ایمان، ایمان شے واحد کا نام ہے، یعنی وہ دل میں تصدیق ہو، اصل میں یہ ایمان ہے، اور اس کا اظہار ہو زبان سے، اور عمل ارکان پر اعضاء کے ذریعے سے عمل کیا جائے، تو یہ نفس ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق بالجنان، لیکن اس میں کمال پیدا ہوتا ہے جب اس کا اقرار ہو جائے، اظہار ہو جائے، اور اس کے تقاضے پر عمل ہو جائے۔ بہرحال ایمان یہ ایک شے کا نام ہے، اس میں مختلف انواع نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں نور واحد کا صیغہ ایمان کی تعبیر کے لیے استعمال کیا۔ وہ نکالتا ہے انہیں ظلمات کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن، اپنے ارادے سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی ظلمت کفر سے نکل کر نور ایمان کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ہدایت ہی اللہ کی طرف سے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، یعنی اپنے ارادے سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ مراد اس سے دین اسلام، یعنی اسلام کا راستہ جو بالکل درست اور سیدھا راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے، ہر افراط تفریط سے پاک صاف ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، اب یہاں سے خاص کر کے ان اہل کتاب میں نصارہ کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس باطل عقیدے کی وجہ سے کفر تک پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم، یعنی
مسیح ابن مریم کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اللہ میں مسیح ابن مریم دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ بالکل بے وقوفی کی بات ہے کہ ہاں اللہ ہے جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، وہ تو واجب الوجود ہے، وہ اپنی ذات میں قدیم ہے۔ اور مسیح ابن مریم ہر کسی کو معلوم کہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، انسان ہوئے، کنبے قبیلے والے ہوئے، نبی ہوئے، یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حادث ہیں، مخلوق ہیں، اور مخلوق یقیناً خالق کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یقیناً کفر کیے وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، حیث جعلوہ الہ، کیونکہ مسیح ابن مریم کو انہوں نے الہ اور معبود بنا لیا۔ وہم الیعقوبیہ، کل بتایا تھا کہ نصارہ میں 3 فرقے تھے، ملکانیہ اور یعقوبیہ اور نستوریہ۔ یہاں یہ عقیدہ جو اتحاد کا ہے، یعنی مسیح ابن مریم اور اللہ میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو ایک مانتے ہیں، یہ نصارہ کا ایک فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں وہم الیعقوبیہ، اور یہ یعقوبیہ ایک فرقہ ہے نصارہ میں سے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور حضرت عیسیٰ کو ایک ہی مان لیا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم۔ اب یہاں سے ان کے اس نظریے پر رد کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ عیسیٰ اللہ ہوتے تو پھر ان پر جو آفت مصیبت آتی اور جس طرح کا بھی کوئی ضرر وغیرہ آتا تو یہ اور ان کی ماں سارے ضرر آفت مصیبت کو دور کرنے کی قدرت رکھ پاتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، بلکہ زمین کی تمام چیزوں کو، یہاں زمین کی تمام چیزوں کو ذکر کر کے ان کے رد میں ترقی کی گئی کہ جو کچھ بھی ہے، اگر کسی طرح کا کوئی حادثہ، کوئی ہلاکت کا واقعہ ہونے لگے تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو دور کرنے کی ملکیت اختیار رکھے۔ اگر مسیح الہ اور معبود ہوتے اور یہی اللہ ہوتے تو یقیناً وہ اس بات پر قدرت رکھتے، لیکن ان کا اس بات پر قدرت نہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ نہیں ہیں اور وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا خالق الگ ہے اور یہ نبی مخلوق ہیں جو الگ ہے۔ قل آپ کہیے فمن یملک، کون ہے جو مالک ہوگا یدفع، کہ وہ دفع کرے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ یملکو کا مفعول بھی نکالا، یدفع کہ وہ مالک ہو اس بات پر کہ وہ دفع کرے من عذاب اللہ، اللہ سے کچھ عذاب مضاف محذوف ہے، یعنی استفہام نفی انکار کے لیے، یعنی کوئی بھی اللہ کے آنے والے عذاب کو دفع کرنے کی ملکیت اختیار نہیں رکھتا۔ ان ارادہ ان یہلک المسیح، اگر ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور ان تمام کو جو کہ زمین میں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ لا احد یملک ذالک، مصنف نے یہ عبارت لا کر کے فمن یملکو میں جو من استفہام کا ہے اور اس میں نفی انکار کے معنی اس کی طرف اشارہ کیا، کون ہے جو مالک ہو، یعنی لا احد، کوئی نہیں یملک ذالک جو اس کا مالک ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ إِلَٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ، اگر مسیح معبود ہوتا تو وہ ضرور اس پر قادر ہوتا، لیکن وہ قادر نہیں ہے کسی کو بچانے پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہاں بھی ان نصارہ کے اوپر رد کرنے میں ترقی ہے کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے اور ان کے درمیان کی چیزیں وہ سب اللہ کے لیے۔ ظاہر ہوا کہ ان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں ہیں وہ سب بھی آ جاتے، یہ زمین آسمان کے درمیان کے زمین کے مخلوق ہیں، انسان ہوئے، لہٰذا آسمان کی، زمین کی، ان کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں، تو یقیناً حضرت عیسیٰ ان کی ماں بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور جو مملوک ہوتا ہے وہ مالک کا درجہ نہیں پاتا کہ وہ خالق کے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ معبود ہو جائے، اللہ ہو جائے۔
بہرحال ان پر رد کرنے میں ترقی کرتے ہوئے یہ آیت لائے، یعنی اور آگے بڑھ کر کے رد کیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں للہ جار مجرور جو خبر ہے مقدم ہے، تقدیم و محقوق تاخیر یفید الحصر و تخصیص کے طور پر یہاں پر معنی ہوں گے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی ملکیت، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی شان خالق ہونے کی ہے، اور یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں یہ خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہیں، جو چاہے پیدا کرتا ہے، یعنی جس سے اللہ کا ارادہ متعلق ہو جائے اسے وہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھو موجود یہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دو موجودات میں اور ایک عدم میں۔ موجودات میں ایک تو ممکنات ہیں اور دوسرے واجبات ہیں، اور عدم میں ایک چیز مستحلات ہے، یعنی محال چیزیں۔ جو واجب ہے، واجب وہ اللہ کی ذات، اور جو ممکن ہے وہ ساری مخلوق ہے، اور جو محال ہے وہ چیزیں جو وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، جن کے لیے عدم ضروری ہو، اور واجب جس کے لیے وجود ضروری ہے، اور ممکن جس کے لیے عدم اور وجود دونوں بڑا، وہ موجود بھی ہو سکتا ہے، معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ وہ اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا، یعنی جس سے اللہ کا ارادہ متعلق ہوتا ہے۔ خلق اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور جس سے اللہ کا ارادہ متعلق ہو وہ ممکنات ہوتے ہیں، ممکنات جس کے لیے عدم وجود دونوں ممکن ہے۔ لہذا اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ سب خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ممکنات میں سے نہیں، وہ تو واجبات میں سے ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات اس کی صفات اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے، جس کو بولتے ہیں لا بدایت اللہ ولا نہایت اللہ، نہ اس کی کوئی ابتدا نہ انتہا، وہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ اسی طرح سے مستحلات، یعنی جو مستحیل ہو، یعنی وہ جو کہ محال ہو، وہ سب بھی اس سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ محال چیزوں سے متعلق نہیں ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یعنی ممکنات میں سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تو قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ سارے صفات جو ہے وہ اللہ کی بتائے گئے، اور حضرت عیسیٰ تو وہ نہ خالق ہے اور نہ ہی مالک ہے اور نہ ہی قادر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، ہاں جتنی کہ اللہ قدرت دے دیں، لہٰذا اس اعتبار سے وہ معبود نہیں بلکہ عبد ہیں، عابد ہیں، وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، مالک نہیں بلکہ مملوک ہیں۔ لہٰذا نصارہ کا فرقہ یعقوبیہ، جنہوں نے اللہ اور عیسیٰ کو ایک مانا، یہ انتہائی مردود عقیدہ، مردود نظریہ ہے۔ آیت میں کئی طرح سے اس پر رد کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.